ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بیٹھے آپ کے گھر کھانا کھا رہے تھے، لیکن کھانا کھانے کے باوجود وہ اٹھ کر چلے نہیں گئے بلکہ بیٹھے رہے اور باتیں کرتے رہے۔ اس پر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگواری ہوئی اور وہ باہر تشریف لے گئے۔ جب وہ باہر تشریف لے گئے اور واپس آئے تو دیکھا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اسی طرح مسلسل بیٹھے باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والوں، نبی کے گھروں میں مت جایا کرو سوائے اس وقت کہ جب کھانے کے لیے تمہیں آنے کی اجازت دی جائے، اور اس وقت بھی کھانے کی تیاری کے منتظر نہ رہو، البتہ جب تم کو بلایا جائے تب ہی جایا کرو۔ پھر جب کھانا کھا چکو تو اٹھ کر چلے جایا کرو اور باتوں میں جی لگا کر مت بیٹھا کرو۔ اس بات سے نبی کو ناگواری ہوتی ہے، سو وہ تمہارا شرم و لحاظ کر کے تم سے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ تعالیٰ حق بات سے نہیں شرماتا۔ تو لسنرز، یہ بات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کر دی کہ آئندہ اس طرح کھانے کے بعد نبی کے گھروں میں مت بیٹھا کرو بلکہ کھانا کھاؤ اور پھر چلے جایا کرو۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو واقعہ پیش آیا تھا وہ تھا غزوہ بنو لحیان کا واقعہ۔ یہ واقعہ ربیع الاول 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ لسنرز، اگر آپ کو یاد ہو تو بنو لحیان وہی ہیں جنہوں نے مقام رجی میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو قتل کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا بدلہ لینے کے لیے بنو لحیان کی طرف روانہ ہوئے، اور ظاہر یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تاکہ ان پر اچانک سے حملہ آور ہو جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام ابن ام مکتوم کو دے کر 200 صحابہ اور 20 گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول 6 ہجری میں بنو لحیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بطن غوران تک جا پہنچے۔ یہ ایک وادی کا نام ہے اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو شہید کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور 2 روز یہیں قیام فرمایا۔ ادھر بنو لحیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر ہو گئی اور وہ پہاڑ کی چوٹیوں کی طرف بھاگ نکلے۔ ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 14 دن مدینے سے باہر گزار کر واپس مدینہ میں آ گئے۔ اس کے بعد جمادی الاول 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 170 سواروں کے ساتھ مقام عیس کی جانب روانہ کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ شام سے آنے والے ایک قافلے کو پکڑا جائے جس کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر ابو العاص تھے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو لوگوں سمیت گرفتار کر لیا۔ ابو العاص جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے وہ ہاتھ نہ آئے اور وہ سیدھا مدینہ جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس پہنچ گئے اور انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پناہ طلب کی، اور ابو العاص نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ قافلے کا مال انہیں واپس کر دیا جائے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے والد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو العاص کی سفارش کی اور آپ نے ابو العاص کی چھوٹی بڑی تھوڑی زیادہ ہر چیز واپس کر دی۔ ابو العاص تجارت مال اور امانت کے معاملے میں مکہ کے چند گنے چنے افراد میں سے ایک تھے۔ اس کے بعد ابو العاص مکہ گئے، انہوں نے لوگوں کی امانتیں واپس کیں اور پھر مسلمان ہو گئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پہلے ہی نکاح کے تحت ابو العاص کے پاس واپس بھیج دیا۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ واپسی 3 سال سے کچھ زیادہ عرصے کی جدائی کے بعد ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران مزید کئی مسلمان فوجی دستے بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے، ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز کے علاقوں تک امن و امان پھیلانے میں بڑا اثر تھا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کچھ اور اس طرح کی خبریں پہنچتی رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنو المصطلق کا ارادہ کیا۔ بقول امام بخاری غزوہ بنو المصطلق کو غزوہ مریسیہ بھی کہا جاتا ہے۔ بنو المصطلق قبیلہ خزاعہ کی ایک شاخ ہے۔ قبیلہ خزاعہ کے لوگ عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے، مگر قبیلہ خزاعہ کی یہ شاخ یعنی بنی المصطلق یہ قریش کی طرفدار تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں،
اس خبر کی تحقیق کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ معلوم ہو سکے کہ خبر سچی ہے یا غلط۔ اس سے معلوم ہوا کہ خبر بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کا انتظام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا اور بنو المصطلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 700 صحابہ تھے اور بنو المصطلق اس وقت ساحل کے قریب مریسیہ نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر چھاپا مارا اور وہ اس وقت غافل تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض کو زندہ چھوڑا، عورتوں اور بچوں کو قید کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت شعبان 5 ہجری اور کہا جاتا ہے 6 ہجری کی 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ ان قیدیوں میں بنو المصطلق کے سردار حارث بن زرار کی صاحبزادی جویریہ بھی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث کو آزاد کر کے ان سے شادی کر لی۔ جب یہ بات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ بنت حارث سے شادی کر لی ہے تو لوگوں نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال ہیں۔ چنانچہ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اپنے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ اس طرح سے اس شادی کی وجہ سے بنی المصطلق کے 100 خاندان آزاد ہو گئے اور حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میرے علم میں کوئی عورت جویریہ سے زیادہ اپنے خاندان کے لیے باعث برکت نہیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 3 روز پہلے خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ چاند مدینے سے آیا ہے اور میری گود میں آ پڑا ہے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتی ہیں کہ میں نے یہ خواب کسی کو بتانا پسند نہیں کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور ہم لوگوں کو قید کیا، تب مجھے خواب کی تعبیر نظر آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے مجھ سے شادی کر لی۔ بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی قوم کے بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے خود اپنی مرضی سے ان کو آزاد کر دیا تھا، اور مجھے اس بات کا علم اپنے چچا زاد بھائی سے ہوا۔ اس نے مجھے سارا قصہ سنایا اور میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 افراد کو آزاد کیا تھا۔ یہ تھا غزوہ بنی المصطلق کا مختصر سا بیان۔ اس غزوہ کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 2 تکلیف دہ حادثے بھی پیش آئے، جو نہ تو یہود کی طرف سے تھا اور نہ ہی مشرکین مکہ کی کوئی چال تھی، بلکہ یہ مسلمانوں کے اندر کا ہی ایک گروہ تھا، جو مسلمانوں کے اندر رہتے ہوئے بغض اور اناد کی وجہ سے اندر ہی اندر چھپ چھپ کر سازشیں کرتا رہتا تھا، جو اوپر سے تو مسلمان ہونے کا اظہار کرتا تھا لیکن اندر سے ان کا دل ایمان سے خالی تھا۔ ایسے لوگوں کو منافقین کہا جاتا ہے۔ ان 2 حادثات کے پیچھے منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی کا بہت بڑا ہاتھ تھا، جو کہ شروع ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کٹر دشمن تھا۔ ان 2 حادثات میں سے ایک بڑا حادثہ تو واقعہ افک تھا، جو کہ ہم پچھلے پروگرام میں ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن جیسا کہ لسنرز اب پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، اسی لیے کل کے پروگرام میں یہ دونوں واقعات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کریں گے۔ پروگرام ختم کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آج کی حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج جو حدیث ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وہ ہدیے کے بارے میں ہے، یعنی تحفہ یا گفٹ۔ بخاری کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے مسلمان عورتوں، ہرگز کوئی پڑوسن اپنی دوسری پڑوسن کے لیے معمولی ہدیے کو بھی حقیر نہ سمجھے، خواہ بکری کے کھر کا ہی کیوں نہ ہو۔ لسنرز، اس حدیث سے ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ ہدیہ یعنی گفٹس ایک دوسرے کو دینا، اور دوسری بات یہ کہ گفٹ دیتے وقت کوئی بھی یہ نہ سوچے کہ یہ بہت معمولی گفٹ ہے، اسے میں دے کر کیا کروں گی یا کیا کروں گا، اور گفٹ لینے والا بھی اسے بہت اچھے طریقے سے قبول کرے، یہ نہ سوچے کہ یہ اتنا معمولی یا کمتر گفٹ مجھے ملا ہے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو گفٹس دینے سے محبت بڑھتی ہے، دل میں جو نفرتیں ہوتی ہیں وہ گفٹ ایکسچینج کرنے سے ختم ہوتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اس انتظار میں بیٹھا جائے کہ کوئی قیمتی تحفہ خرید کر دیا جائے،
بلکہ جو بھی آپ کی حیثیت ہو اس کے مطابق آپ خلوص دل کے ساتھ اگر گفٹ دیں گے تو وہ خود بخود دوسرے کو اتنا پسند آئے گا کہ اس کا کمپیریزن کسی قیمتی تحفے سے نہیں کیا جا سکے گا۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ تحفہ قبول کرتے ہوئے بھی خلوص دل کے ساتھ قبول کیا جائے۔ ہمارے دین نے ہمیں اس بات کی ترغیب دلائی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیے جائیں اور خلوص دل کے ساتھ تحفے قبول بھی کیے جائیں۔ اسی بات کا پتہ ایک اور حدیث سے بھی ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے دست یا پائے کے گوشت کا ہدیہ بھی بھیج دیا جائے تو بھی میں اسے قبول کر لوں گا۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرما لیتے تھے لیکن اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ تو آئیے لسنرز، اس سنت پر عمل کیا جائے، اس سے خود بھی دل خوش ہوگا اور یہ خوشی دوسرے کو بھی ملے گی، اور یہ کتنی بیوٹیفل سی بات ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے آج کا پروگرام اپنے اختتام پر پہنچا۔ انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوئیں گے، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔